پولنگ کا اختتام۔ پولنگ ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر کی حدود میں بآواز بلند پولنگ کے خاتمے کا اعلان کریں۔ وقت ختم ہونے کے بعد یقینی بنائیں کہ پولنگ اسٹیشن کی حدود میں موجود تمام ووٹرز ووٹ ڈال سکیں۔ البتہ پولنگ کے وقت کے خاتمے پر مزید ووٹرز کو اندر آنے اور ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر پولنگ سٹاف، پولنگ ایجنٹس، امیدواروں یا مجاز مبصرین کے علاوہ کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ ہر ایک پولنگ بوتھ میں آخری ووٹ ڈلنے کے بعد بیلٹ باکسز کو 5ویں سیل لگا کر بند کر دیں۔ ووٹوں کی گنتی کے دوران ہر امیدوار کا صرف ایک ایجنٹ کارروائی کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کی گنتی کا انعقاد۔ گنتی میں شامل درست ووٹ یعنی ویلڈ ووٹ۔ وہ بیلٹ پیپر جو گنتی میں شامل کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔ جن پر زیادہ روشنائی لگنے اور غلط طے کیے جانے پر سیاہی کسی دوسرے امیدوار کے نشان پر لگ جائے لیکن ایک امیدوار کے نشان پر واضح ہو۔ 9 خانوں والی مہر 2 امیدواروں کے نشانوں کے درمیان لگی ہو لیکن کسی ایک امیدوار کے نشان پر زیادہ ہو تو ووٹ اس امیدوار کے ووٹوں میں شامل کر دیں۔ ایک ہی امیدوار کے نشان پر ایک سے زیادہ مرتبہ مہر لگائی گئی ہو یا امیدوار کے نام اور انتخابی نشان دونوں پر مہر لگا دی گئی ہو۔ گنتی سے خارج شدہ ووٹ یعنی ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ۔ ایسے بیلٹ پیپرز شمار میں نہ لائے جائیں جن کی پشت پر سرکاری مہر یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط نہ ہوں، جن کی پشت پر کوئی اور لکھائی یا نشان ہو، بیلٹ پیپر کے ساتھ کوئی کاغذ یا کوئی اور شے لگی ہو، 9 خانوں والی مہر کا نشان نہ ہو یا کوئی دیگر نشان لگا ہو، ایک سے زائد امیدواروں کے انتخابی نشان پر مہر لگی ہو، مہر 2 انتخابی نشانوں پر ایسے لگی ہو کہ واضح نہ ہو سکے کہ ووٹ کس امیدوار کو دیا گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی کا انعقاد۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے کشادہ اور روشن کمرے کا انتخاب کریں اور پولنگ ایجنٹس وغیرہ کو گنتی کا عمل دیکھنے کے لیے مدعو کریں۔ تمام بیلٹ باکسز کو ایک جگہ جمع کریں۔ پہلے قومی اسمبلی کے بیلٹ باکسز کو خالی کریں۔ اگر قومی اسمبلی کے بیلٹ باکس میں سے صوبائی اسمبلی کا بیلٹ پیپر نکلے تو اسے بعد میں گننے کے لیے الگ کر لیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے بیلٹ باکس میں سے قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر نکلے تو اسے قومی اسمبلی والے بیلٹ پیپرز میں شامل کر دیں۔ قومی اسمبلی کے تمام بیلٹ پیپرز کو پہلے ایک دفعہ گن لیں اور ان کی تعداد کو بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم 46 سلسلہ نمبر 2 پر لکھیں۔ ہر امیدوار کے حق میں ڈالے گئے درست ووٹ علیحدہ علیحدہ کرتے رہیں اور انہیں ایک بار گن لیں پھر دوبارہ گنیں تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ اس کے علاوہ گنتی سے خارج شدہ بیلٹ پیپرز کو الگ کر لیں۔ امیدواروں کے حق میں ڈالے گئے درست بیلٹ پیپرز علیحدہ علیحدہ پیکٹ 1 میں ڈالیں۔ اس کے بعد بیلٹ پیپرز متعلقہ پیکٹوں میں ڈالتے جائیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ گنتی سے خارج شدہ بیلٹ پیپرز پیکٹ 2 میں، پیکٹ 1 اور پیکٹ 2 پیکٹ 3 میں جائیں گے۔ تمام درست ٹینڈرڈ ووٹ پیکٹ 5 میں، گنتی سے خارج شدہ ٹینڈرڈ ووٹ پیکٹ 6، تمام چیلنجڈ درست ووٹ پیکٹ 8 اور گنتی سے خارج شدہ چیلنجڈ ووٹ جائیں گے پیکٹ 9 میں۔ ہر امیدوار کے حق میں ڈالے گئے درست ووٹ، درست ٹینڈرڈ ووٹ اور درست چیلنجڈ ووٹس کی تعداد گنتی کے گوشوارے فارم 45 میں دیے گئے متعلقہ کالمز میں لکھیں۔ یاد رہے کہ یہ تمام عمل قومی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی گنتی کے لیے علیحدہ علیحدہ سر انجام دینا ہوگا۔ گنتی کے گوشوارے فارم 45 اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم 46 پر پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس یا مبصرین کے دستخط لیں اگر وہ موجود ہوں۔ قومی اسمبلی کے فارم 45 اور 46 کو ایک ساتھ ٹیمپر ایویڈنس بیگ میں ڈالیں اور یہی عمل صوبائی اسمبلی کے لیے دہرائیں۔ فارم 45 اور فارم 46 پر کرنے کا عمل۔ فارم 45 ان ہدایات کے مطابق تیار کرنا ہے۔ فارم کے اوپر دی گئی خالی جگہ میں انتخابی حلقے کا نام اور نمبر درج کریں۔ اس کے بعد پولنگ اسٹیشن کا نام اور نمبر درج کریں۔ پولنگ اسٹیشن پر تفویض کردہ ووٹوں کی تعداد، مرد، خواتین اور کل تعداد درج کریں۔ کالم 1 میں نمبر شمار درج کریں۔ کالم 2 میں تمام امیدواروں کے نام بیلٹ پیپر کے مطابق درج کریں۔ کالم 3 میں ہر امیدوار کے بیلٹ باکس سے برآمد درست ووٹوں کی تعداد درج کریں۔ کالم 4 میں
ہر امیدوار کے حاصل کردہ درست ٹینڈرڈ ووٹوں کی تعداد درج کریں۔ کالم 5 میں ہر امیدوار کے حاصل کردہ درست چیلنجڈ ووٹوں کی تعداد درج کریں۔ کالم 6 میں کالم 3، 4 اور 5 کی تعداد کو جمع کر کے ہر امیدوار کے حق میں ڈالے گئے کل ووٹ درج کریں۔ کالم 7 میں پولنگ ایجنٹس کا نام اور پارٹی وابستگی اگر کوئی ہو درج کر کے ان سے دستخط لیں۔ اس کے بعد اے میں درست ووٹوں کی کل تعداد یعنی کالم 6 کی کل تعداد درج کریں۔ بی میں گنتی سے خارج شدہ ووٹوں کی تعداد میں پہلے بیلٹ باکس سے برآمد شدہ ووٹ جو گنتی سے خارج کیے گئے، پھر گنتی سے خارج کردہ ٹینڈرڈ ووٹوں کی تعداد اور گنتی سے خارج کردہ اعتراض شدہ یعنی چیلنجڈ ووٹوں کی تعداد درج کریں۔ اس کے بعد بی کا مجموعہ اور پھر سی میں اے اور بی کی تعداد جمع کر کے لکھیں۔ مشترکہ پولنگ اسٹیشن کی صورت میں خواتین کے ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد الگ الگ لکھیں، جبکہ علیحدہ پولنگ اسٹیشن کی صورت میں سی کی تعداد ہی ڈی کے خانے میں لکھیں۔ پریزائڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر آخر میں مختص کردہ جگہ پر اپنے دستخط اور انگوٹھے کے نشان ثبت کریں گے اور اپنا نام، عہدہ اور شناختی کارڈ نمبر درج کریں گے۔ اگر ضرورت ہے تو پریزائڈنگ آفیسر اپنا نوٹ لکھیں اور آخر میں جگہ کا نام اور تاریخ درج کریں گے۔ فارم 46 کو اس طریقہ کار کے تحت پر کرنا ہے۔ فارم کے اوپر دی گئی جگہ پر انتخابی حلقے کا نام اور نمبر درج کریں۔ اس کے بعد پولنگ اسٹیشن کا نام اور نمبر درج کریں۔ پولنگ سے پہلے آر او سے وصول شدہ بیلٹ پیپرز کی تعداد کو سیریل نمبر 1 میں اس طریقہ کار کے مطابق لکھیں۔ سیریل نمبر 2 میں بیلٹ باکس سے برآمد شدہ درست اور گنتی سے خارج شدہ تمام بیلٹ پیپرز کی کل تعداد درج کریں۔ سیریل نمبر 3 میں ٹینڈرڈ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد۔ سیریل نمبر 4 میں چیلنج بیلٹ پیپرز کی کل تعداد۔ سیریل نمبر 5 میں ضائع شدہ یعنی اسٹرے بیلٹ پیپرز اور منسوخ شدہ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد، جبکہ سیریل نمبر 6 میں سیریل نمبر 2، 3، 4 اور 5 کا مجموعہ درج کریں۔ سیریل نمبر 7 میں غیر جاری شدہ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد اس طریقہ کار کے مطابق لکھیں۔ سیریل نمبر 8 میں سیریل 6 اور 7 میں درج شدہ بیلٹ پیپروں کی تعداد کا مجموعہ لکھیں۔ سیریل نمبر 1 میں درج شدہ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد کو سیریل نمبر 8 کی کل تعداد کے برابر ہونا چاہیے۔ پریزائڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر فارم 46 کے آخر میں مختص کردہ جگہ پر اپنے دستخط اور انگوٹھے کے نشان ثبت کریں گے اور اپنا نام، عہدہ، جائے تعیناتی اور شناختی کارڈ نمبر بھی درج کریں گے۔ آخر میں جگہ کا نام اور تاریخ درج کریں گے۔ انتخابی حلقے کے گنتی کا گوشوارہ فارم 45 اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم 46 کی ایک کاپی ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کر کے الیکشن مٹیریل کے تھیلے میں رکھیں۔ فارم 45 کی تصویر لے کر موبائل ایپ کے ذریعے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجیں۔ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں فارم 45 اور فارم 46 کی اصل کاپی ڈال کر سیل کر دیں اور اسے فوراً آر او تک پہنچائیں۔ دونوں فارمز کی ایک ایک کاپی پولنگ اسٹیشن کے باہر نمایاں جگہ پر چسپاں کریں اور ایک ایک کاپی اپنے پاس رکھیں۔ دونوں فارمز کی ایک ایک کاپی ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کر کے متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو بھیجیں۔ دونوں فارمز کی ایک ایک کاپی گنتی کے دوران موجود پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس یا امیدواروں اور مبصر کو فراہم کریں۔ الیکشن رولز 2017 کے رول 84(3) کے مطابق اگر ریٹرننگ آفیسر رزلٹ مرتب کرتے ہوئے فارم 45 میں کوئی غلطی پائیں تو وہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر سے اس کی تصحیح کروائیں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر تصحیح شدہ فارم 45 پر دستخط کر کے اس کو دوبارہ موبائل ایپ کے ذریعے آر او اور الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے۔ سامان کی واپسی۔ پریزائڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسرز کو دو طرح کا سامان واپس کریں گے: براہ راست دینے والا سامان یعنی ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل شدہ فارم 45 اور فارم 46 برائے قومی اسمبلی، ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل شدہ فارم 45 اور فارم 46 برائے صوبائی اسمبلی، قبض الوصول یعنی ایکویٹنس رول اور پیتل کی مہر کا پیکٹ نمبر 19۔ الیکشن سے متعلق واپس کیے جانے والے دوسرے سامان میں ووٹنگ سکرین، بیلٹ باکس، بڑا ہلکا سبز تھیلا، سفید تھیلا اور نیلا تھیلا شامل ہیں۔ پولنگ کے اختتام پر سامان کو ہلکے سبز، سفید اور نیلے تھیلوں میں اس طریقے کے مطابق پیک کریں۔ نیلے تھیلے میں استعمال شدہ اور غیر استعمال شدہ متفرق انتخابی سامان ڈال کر
قومی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرائیں. سفید تھیلا صوبائی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرائیں اور ہلکا سبز تھیلا قومی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرائیں.